ہر انڈیویجول اللہ کے آگے جواب دے. ہم سب نے ڈھیروں ڈھیر غلطیاں کی ہیں، اور وہ ڈھیروں ڈھیر غلطیاں کرنے کے بعد ان ڈھیروں ڈھیر غلطیوں پہ معافی بھی ہم نے مانگنی ہے. معافی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے توبہ کرنی. اس لیے ورنہ ہم بے سکون رہیں گے، ورنہ ہم برباد ہوئیں، بالکل ہمارا مائنڈ سیٹ بگڑ جائے گا، آؤٹ ہو جائیں گے ہم سارے. اس لیے ضروری ہے کہ جیسے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روز رات کو سونے سے پہلے اپنے افعال کا محاسبہ کرو کہ تم نے دن بھر کیا کیا، کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے. یہ کتنی اچھی توبہ کا درس ہے. یعنی بنیاد آپ کی رکھی جا رہی ہے کہ روز رات کو کوئی ایڈا مشکل کام نہیں، رات کو لیٹو، آنکھیں بند کرو، سوچو دن کے بارے میں کہ کیا کیا، صبح اٹھے تھے تو رات سونے تک کیا کیا کیا. ایک پورے آئینے کی طرح، ایک ریل کی طرح آپ کے سامنے ہوگا آپ کا دن. وہ ملا تھا، اس کو میں نے یہ فکرہ سخت کہہ دیا تھا، اس کے ساتھ میں نے زیادتی کی تھی، اس کی میں نے فائل خراب کی تھی، اس کے خلاف میں نے ریمارکس غلط لکھ دیے تھے. پھر کہا کوئی ایک بری عادت ترک کر دو، کہ یہ ہماری عادات ہیں بری، اور عادات بری کنسسٹنٹ موڈ پہ طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں. دین اٹ از ویری، عادت بدلی جا سکتی ہے، طبیعت کو نہیں چینج کیا جا سکتا. بیفور اٹ ڈسٹرائز یو چینج یور سیلف. تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے اس تصور کو چینج کیا ہمارے لیے آسان. کوئی ایڈا مشکل نہیں بھائی، تسی ایڈے فلسفے چ نہ الجھو کہ تمہیں کوئی سوچ ڈیولپ ہو کہ یار توبہ، کوئی قوالی سنا کی کراں، کعبے جاواں. اپنا ہے نا، مثلا میں تو نہیں کسی کو بتا سکتا کہ آپ نے کیا غلطی کی، میں تو اپنے بارے میں جانتا ہوں. سو میرا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دل اندیاں جانے ہوں، ایک اللہ ہی جانتا ہے سب کو. تو ہم سب کو اپنا اپنا پتہ ہے ہم نے کہاں کہاں حماقت کی ہے. تو اس کے لیے توبہ لازم. کب ہم پہ ندامت طاری ہو، کب ہمیں احساس ہو کہ ہمارے کسی ندامت سے ہمارے اوپر رنج ہے یا توبہ ہمیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو گناہ ہوتے ہیں، واٹ از گناہ؟ گناہ کیا ہے؟ یعنی ہر وہ کام جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو ہم کرنا، ہمارا کرنا جو ہے گناہ ہے. تمام منع کردہ ممنوع کاموں کو کرنا گناہ ہے. اچھا جی، اب یہ علم ہے. فرض کرو کہ یار اللہ ناراض ہوگا، یار اللہ مجھ سے نعمت ہی نہ چھین لے، یار قیامت والے دن میں سب کے سامنے رسوا ہوں گا، میری برادری، میرے رشتہ دار، وہ بیگم کی سوچے گی میرے اندر اتنی گندگی، میں نے اتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے. یا میرے پیرنٹس کیا سوچیں گے، ان کو تو نہیں پتہ چلے گا بیچاروں کو. اس کا مطلب ہے علم ہونا بہت ضروری ہے. علم کی بات پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا نقصان بہت زیادہ ہے، چونکہ گناہ در گناہ حجاب ہیں، اللہ سے دوری کا سبب ہے. بس اب یہ آپ کو علم ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ جب یہ علم ہو گیا تو اب آپ کا حال کیا ہوگا؟ تجھے تو بے پائی جی راتی نیندر ہی نہیں آنی، بے چین، بس سجدے کی جگہ ملے میں سجدے ہی پہ جاؤں، اللہ کو لوں گڑ گڑا کے معافی مانگوں میں کسی طرح. وہ ہم تو ہوتا ہے نا جیسے سپارہ پڑھ رہے ہوں کسی ختم میں، تو ظاہر سپاروں میں سجدہ بھی آتا ہے، تو وہ اتنی ٹائٹ جگہ ہوتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے اچھا بعد میں کر لیں. یار جو بات ابھی لکھی ہے اس کو بعد میں کیسے کر لو گے؟ جب آپ اس طرح کی سچویشن میں حال آپ پہ طاری ہوتا ہے یہ علم کی بنیاد پہ، تو آپ کہتے ہو یار یہ کدھر ہے زمین، وضو ہو، کپڑے صاف ہوں نہیں ہوں، میں اللہ کے آگے معافی مانگنی. روتا ہے، بلک بلک کے روتا ہے اللہ کے آگے. اللہ قبول کر لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی توبہ قبول نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہ صبح ہوئی تھی تو روشنی نہیں ہوئی، توبہ قبول ہو جاتی. جیسے مرضی طریقے سے مانگو توبہ قبول کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اس نے خود کھولا ہے توبہ کے اندر. امپورٹنٹ چیز ریئلائزیشن ہے. امپورٹنٹ چیز آپ کا گلٹ ہے کہ آپ نے غلط کام کی.